مکہ شریف چھوڑ کے جب مدینہ شریف آ رہے تھے نا، مدینہ شریف جب آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، تو مکے کے کافر جو تھے، مشرک جو تھے، انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا بھائی جو بندہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے یار، اس کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لے آئے گا نا، ہم اسے اونٹوں کا بہت سارا، یعنی اونٹ تھے، سونا تھے، انہوں نے کہا ہم اسے انعام دیں گے۔ جب انہوں نے اعلان کیا نا، سپیکر تو نہیں تھے، نیٹ تو نہیں تھا، میسج تو نہیں کیا ہوگا نا، کوئی واٹس ایپ پہ، کوئی فیس بک پہ تو نہیں چلایا ہوگا نا، لیکن اس وقت بھی موجود تھا، یہ نیٹ موجود تھا، شیطان کی صورت میں موجود تھا۔ انہوں نے اعلان کیا تھا مکہ میں صرف، اور شیطان نے پورے عرب کے اندر خبر پھیلا دی تھی کہ اللہ کے حبیب کو گرفتار کرو۔ شیطان تھا نا، اس نے تو اپنا کام کرنا تھا۔ اب خبر تو پھیل گئی، جب خبر پھیلی تو بڑے بڑے لوگ حضرت ابوبکر صدیق اور حضور کو گرفتار کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جناب انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ حضور کے پیچھے لگے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے روانہ ہوئے، غار ثور میں 3 دن میرا نبی بیٹھا رہا، وہاں حضور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 3 دن 3 رات وہاں بیٹھے رہے۔ وہاں سے جب حضور سمندر کے راستے سے چلے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلتے مدینہ سے دور تھے، مدینہ شریف سے ابھی دور تھے، تو ایک جگہ پہ حضور پہنچے تو سراقہ بن مالک ایک عرب کا بہت بڑا سردار تھا اور بڑا نوجوان اور بڑا بہادر اور بڑا جنگجو تھا۔ اسے بھی معلوم ہوا، اس نے کہا دو بندے ہیں، ان کو تو میں جناب جا کے تیر ماروں گا اور میں ان کو گرفتار کر کے لے آؤں گا، اتنے سارے اونٹ ملیں گے، اتنا سارا سونا ملے گا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس نبی کی حفاظت کے لیے بندے نہیں، خود خدا ہے، خود خدا ہے۔ واللہ یعصمک عن الناس، قرآن کہتا ہے محبوب کوئی اور تیری حفاظت کرے نہ کرے، میں خود تیری حفاظت کروں۔ اللہ خود اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ بدبخت مذاق اڑاتے ہیں اور میں خود ان ظالموں سے، ان سے میں خود تجھے کافی ہوں۔ اب غور کیجئے، اب انہوں نے سراقہ بن مالک نے کہا دو بندے، میں انہیں جاؤں گا گرفتار کر کے لے آؤں گا۔ جناب وہ حضور کے پیچھے ایک جگہ پہ حضور بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، یہ تھوڑا دوڑا کے آیا اور اس نے کہا او رک جاؤ ابوبکر، اپنے نبی کو بھی روک دو، خود بھی رک جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، حضرت ابوبکر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ کہیں میرے نبی کو تکلیف نہ دے دے۔ عاشق کا کام ہوتا ہے نا کہ محبوب کے لیے پریشان ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ گھبرائے تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ابوبکر گھبراتا کیوں ہے، میرا رب مجھے کافی ہے، گھبرا نہیں، نہ گھبرا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور نے خاموش کرایا، عرض کی حضرت ابوبکر صدیق نے حضور وہ تو قریب آ گیا، حضور نے فرمایا نہ گھبرا۔ جب وہ قریب آیا نا، حضور نے جو نگاہ کی گھوڑے سمیت زمین کے اندر چلا گیا، اس کے گھوڑے کی ٹانگیں جو تھی وہ زمین کے اندر چلی گئی۔ جب زمین کے اندر چلا گیا نا، اس کی ٹانگیں اندر چلی گئی تو اس نے کہا ابوبکر اپنے یار سے کہو مجھے معافی دے دے، اگر معافی دے دے گا مجھے باہر نکال دے گا نا تو میں کسی کو خبر نہیں کروں گا، میں واپس چلا جاؤں گا۔ پھر حضور تو رحمت للعالمین نبی ہے نا، نبی تھے حضور، ہمارے نبی ہیں حضور، دنیا دار نہیں تھے، سردار نہیں تھے کہ کہتے نہیں آپ پھنس گئے ہیں تو آپ اس کا رگڑا نکال دو، نہیں، حضور لوگوں کو جہنم میں عذاب میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے تھے، جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آئے تھے، لوگوں کی تکلیفوں کو، درد اور دکھوں کو دور کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضور نے فرمایا اچھا، میرے نبی نے اشارہ کیا، اس کا گھوڑا باہر آ گیا، لیکن شیطان تھا نا، اس نے تو حملہ کیا ہوا تھا۔ دوبارہ اس نے حضور کی طرف بڑھایا گھوڑے کو، پھر حضور نے اشارہ کیا، دوبارہ اس کا گھوڑا جو تھا وہ زمین کے اندر چلا گیا۔ اس نے پھر تھار ماری، اس نے کہا ابوبکر اپنے یار سے کہو مجھے معاف کر دے۔ حضور نے دوبارہ بھی معاف کر دیا۔
حضور نے دوبارہ بھی معاف کر دیا. اس نے پھر تیسری مرتبہ حرکت کی. حضور نے اشارہ کیا زمین کو اور زمین نے اسے اپنی لپیٹ میں گرفت میں لیا اور گھوڑے سمیت زمین کے نیچے جانے لگ گیا. جب اس نے دیکھا نا کہ اب اس کی ٹانگیں بھی گئیں, اب بالکل یہ گھوڑا بھی میرا زمین میں جا رہا ہے, میں بھی زمین میں جاؤں گا, تو اب اس کا دل جو تھا نا اللہ نے اس کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا. اب اس کا دل اور دماغ جو تھا وہ روشن ہو گیا اور اس نے کہا ابو بکر اپنے یار سے کہو, دوست سے کہو مجھے معاف کر دے, اب پکا وعدہ کرتا ہوں اب میں شرارت نہیں کروں گا, غلطی نہیں کروں گا, اب میں نہیں جاؤں گا. اب نبی سے کہو کہ مجھے اپنا غلام بنا لے. حضور علیہ السلام نے اسے, حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ہم نے تمہیں معاف کیا. اب اس کا ایک جملہ جو میرے خیال میں پہلے آپ نے حدیث شریف سنی ہو لیکن یہ جملہ شاید نہ سنا ہو. جب وہ نیچے اترا نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو حضور کو عرض کرتا ہے حضور بات یہ ہے کہ اب میرا دل جو ہے وہ خوش ہو گیا, روشن ہو گیا ہے, صرف زبانی کلامی ضمانت نہیں چاہیے بلکہ کاغذ پہ لکھ کے مجھے گارنٹی دے دیں, مجھے کاغذ پہ لکھ کے ضمانت دے دیں کہ مجھے آپ تکلیف نہیں دیں گے. جب مدینہ میں پہنچیں گے اور وہاں آپ کے غلام ہوں گے, وہاں صحابہ ہوں گے, وہاں آپ کی حکومت کے ڈنگے بجیں گے, ساری کائنات آپ کی غلام بن جائے گی, تو کہیں ایسا نہ ہو جو میں نے آپ کو تکلیف دی ہے, جو میں نے آپ کو مشقت میں ڈالا ہے, جو میں نے آپ کو پریشان کیا ہے, اس کا بدلہ پھر آپ مجھ سے لیں. حضور آپ تحریر کر کے مجھے دے دیں, تحریر کر کے بتا دیں, مجھے ضمانت نامہ لکھ کے دے دیں کہ آج کے بعد قیامت تک آپ مجھے اس غلطی کی سزا عطا نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا ہم تو لجپال ہیں, ہم تو رحمت للعالمین نبی ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر جیسے یہ چاہتا ہے نا اس کو لکھ کے دے دو. حضرت ابو بکر نے تحریر کی, حضور نے سین کیے, حضور نے اسے دیا. جب وہ جانے لگا نا تو نگاہ نبوت نے اس پہ کرم کر دیا. اب غور کرو, آج ملا کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا نبی کو علم نہیں ہے. میرے نبی نے کیا کہا, وہ کیا کرنے آیا تھا, سونے اور گھوڑوں کے لالچ میں آیا تھا, سونے اور وہ جناب اونٹوں کی لالچ میں آیا تھا. حضور نے فرمایا او سراقہ کیف بکا اذا البستا سواریا کسرا, اے سراقہ بن مالک وہ منظر کتنا حسین منظر ہوگا, وہ منظر کتنا پیارا منظر ہوگا جب ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن ہوں گے اور تیرے ہاتھ ہوں گے. ہائے ہائے, جب حضور نے کہا نا تو کہتے ہیں حضرت کسرا, وہ جو تھا سراقہ, اس نے عرض کی حضور آپ کسرا کی بات کر رہے ہیں, کیا وہ ایران کے شہنشاہ کی بات کر رہے ہیں, ایران کی بات بادشاہ کی بات کر رہے ہیں؟ میرے نبی مسکرائے. حضور نے فرمایا سراقہ ہاں ہاں میں اسی ایران کے بادشاہ کسرا کے بادشاہ بات کر رہا ہوں جس کی حکومت کے ڈنگے پوری دنیا میں بج رہے ہیں. وہ تو چلا گیا لیکن اس نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ نبی تو مکہ چھوڑ کے مدینہ میں جا رہا ہے اور گارنٹی کیسی کیسی دے رہا ہے, خبریں کیسی کیسی دے رہا ہے. نہیں, وہ دیکھ چکا تھا, نبی کے مقام کو پہچان چکا تھا. اس نے خبر سنی, دل میں رکھی, حضور کا وصال ہو گیا. میرے نبی وصال کر گئے, حضور پردہ کر گئے. جب حضور کا پردہ ہوا حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے, 3 سال ان کے گزر گئے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. سبحان اللہ. جب آپ کا زمانہ آیا تو وہاں حضرت نے لشکر بھیجا ایران کی طرف. اللہ نے حضرت عمر کے زمانے میں ایران کو فتح کر دیا. جب فتح ہوا تو ایران کے محل کے سارے خزانے جو تھے, سارا سونا چاندی مال انبار لگا ہوا تھا. مسجد نبوی میں حضرت عمر منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شہنشاہ ایران کا سارا مال حضرت عمر کی نگاہوں کے سامنے پڑا ہوا تھا. اب وہ منظر کیسا منظر ہوگا جس کو کئی سال پہلے میرے نبی نے بیان کر دیا تھا. کتنے سال پہلے, کم از کم 15 سال پہلے حضور نے یہ منظر بیان کیا تھا. اب حضرت عمر جو ہے, حضرت عمر
منبر سے نیچے اترے، سامان جہاں سونا پڑا ہوا تھا، چاندی پڑا ہوا تھا نا، اس میں ہاتھ مار مار کے کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے، کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے۔ اب سارے صحابہ حیران، سارا لشکر فاتح وہ بھی حیران، امیر المومنین کو کیا ہو گیا، منبر کو چھوڑ کے کسی چیز کو تلاش کر رہا ہے۔ حضرت عمر تلاش کرتے کرتے آخر اب کی تلاش پوری ہوئی، اور وہ بادشاہ ایران کسریٰ کے کنگن جو تھے نا، حضرت عمر کے ہاتھوں میں آ گئے۔ حضرت عمر نے اپنے ان کنگنوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا کہ سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ ارے سراقہ بن مالک کے تو دماغ میں بھی یہ نہیں ہوگا نا کہ کبھی ایسا بھی ہوگا، لیکن دنیا نے وہ منظر کو دیکھا، ایک صحابی نے اپنے ایمان کو ثابت کر کے بتا دیا کہ صحابی کا ایمان یہ ہوتا ہے۔ نبی 15 سال تو کیا 150 سال پہلے بھی جو خبر دیتا ہے، ارے دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی خبر سچی ہوتی ہے، جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت عمر نے کنگنوں کو اٹھایا، فرمایا سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ آوازیں مار رہے ہیں، صحابہ حیران ہیں۔ جب حضور نے یہ آواز لگائی نا، حضرت امیر المومنین نے، سراقہ بن مالک آخر میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے حضور نے، حضرت عمر نے فرمایا سراقہ قریب ہو جا۔ جب وہ قریب ہوئے نا تو حضرت امیر المومنین نے سونے کے کنگن ہاتھ میں پکڑ کے سراقہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا البس البس البسک اللہ و رسولہ، وہ سراقہ ان کنگنوں کو پہن لے جو تجھے رب اور مصطفیٰ پہنا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سراقہ بن مالک کو کنگن حضرت عمر نے پہنائے، حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا، حضرت امیر المومنین نے پھر وضاحت کی، فرمایا میرے نبی نے کہا تھا کہ شہنشاہ کے کنگن میرا ایک غلام پہنے گا، سراقہ بن مالک، اور میرے نبی کے غلام نے وہ کنگن پہنا کے دکھا دیے۔ اور حضرت عمر کا جملہ غور کرو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سراقہ وہ کنگن پہن لے جن کی بشارت نبی نے دی تھی، یہ بھی کہتے تو بات مکمل تھی، لیکن وہ کہتے ہیں جو تجھے اللہ اور اس کا رسول پہنا دے۔ گویا جو رسول دیتا ہے نا، حقیقت میں وہ خود خدا دے رہا ہوتا ہے۔ جو ترے رسول سے ملتا ہے وہ ترے خدا سے ملتا ہے، اور خدا اس وقت تک دیتا نہیں جب تک نبی کی ہاں ہو نہ جائے۔ تو میرے نبی نے دیا۔